من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دے اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے صحیح راستے کی طرف تمہاری بھی رہنمائی کر دے اور تمہارے طرف متوجہ ہو جائے. اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ کی خواہش ہے کہ وہ تمہارے طرف متوجہ ہوئے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں راہ راست سے بہت دور لے جاوے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے عذاب کو ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو مگر یہ کہ تمہارے درمیان آپسی رضامندی سے کوئی بزنس وغیرہ ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرنے والا ہے. اور جو شخص ان کاموں میں مبتلا ہوگا ظلم کرتے ہوئے اور ناحق طریقے سے تو عنقریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، باز رہو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور ہم تمہیں ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے. سورہ نساء کی ابتدا سے ہی کئی طرح کے احکامات بتلائے گئے اور نازل کیے گئے، خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کے متعلق. اور مسلمانوں کو طرح طرح سے یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو، تم کسی کا مال ناحق استعمال نہ کرو، کسی یتیم پر ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرو، کسی خاتون کو اس کے میراث کے حق سے محروم نہ کرو، اور ان خواتین سے تم نکاح کرو، اور نکاح بھی کرو تو ان کا مہر ادا کرو. ان کی حقوق زوجیت کی ادائیگی کی فکر تمہارے اوپر ہونی چاہیے. تم کسی بھی طریقے سے ظالم ثابت مت ہونا، بلکہ ہم نے تمہارے سامنے یہ جو احکامات بیان کیے ہیں اس پر تم کیا کرو؟ عمل کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہم یہ سب تمہیں جو احکامات بیان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوگا. یعنی آپ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے کہ پہلے تو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد بے شمار نعمتوں سے نوازا. ہماری اور آپ کی کیا اوقات تھی یا کیا حیثیت تھی، ہم ذرا غور کریں اپنی اس عمر کو. جب ہم پیدا ہوئے تھے دنیا میں، ہم ہر چیز کے محتاج تھے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پیر، دماغ، عقل، دل، سمجھداری، علم اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور نوازنے کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اور تم کن مقصدوں کو پورا کرو گے تو میری رضا حاصل ہوگی، میری پسندیدگی حاصل ہوگی، میں خوش ہو جاؤں گا، اور کن اعمال کو کرو گے کہ ان کے کرنے سے تم میرے غضب اور میری ناراضگی کے مستحق ہوگے۔ ان تمام چیزوں کو بھی بتلایا، یعنی کوئی پہلو چھوڑا نہیں بندوں کے سامنے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندوں کو پیدا کر کے بس یوں ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ تم اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہو زندگی گزارو، اگر تمہاری مرضی میری مرضی کے مطابق ہوگی تب میں تمہیں جنت دوں گا، اور اگر نہیں ہوگی تو جہنم دوں گا، بلکہ باضابطہ تمام چیزوں کو بتلا دیا کہ دیکھو یہ صحیح راستے ہیں، تمہیں ان صحیح راستوں کو فالو کرنا ہے، یہ غلط راستہ ہے دنیا کے اندر، یہ وہ راستے ہیں جن پر چل کے تم ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاؤ گے، تمہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے۔ ان ساروں چیزوں کو بتلا کر اس کے بعد انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور ان کو آئیڈیل بنایا، ان کو کہا کہ تم عمل کر کے دکھلاؤ دنیا کو اور انسانوں کو بتلاؤ کہ دیکھو یہ احکامات پر عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر ایک کا طریقہ بتلایا، ایک ایک حکم کے تمام فروعیات کو، تمام جزیات کو کھول کھول کر انبیاء کرام نے امت کے سامنے رکھا، سمجھایا اور عمل کر کے دکھلایا۔ جن چیزوں میں عمل کرنے میں انبیاء کرام کو دشواری پیش آ رہی تھی، باضابطہ فرشتوں کو بھیجا اور کہا جا کے سکھلاؤ ان کو کہ اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور اپنے بندوں کو بتلانا ہے، اپنی امت کو بتلانا ہے کہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یعنی رحم کا اور محبت کا اور تعلق کا جو بھی منتہا ہو سکتا تھا، ان تمام منتہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار کیا اور بندوں سے قریب ہو کر بندوں کو سمجھایا اور بتلایا، اور تمام طرح کے انعامات و احسانات اس کے اوپر نازل کیے۔ اس کے باوجود بھی اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے اور بندہ اپنے رب کے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے تو بندہ اپنا نقصان کر رہا، اللہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع ہو جائے، اس کی انکار پر جمع ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی طاقت میں، اس کی رحمت میں، اس کی محبت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور پوری دنیا بھی اگر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی زیادتی کرنے کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ ہم اور آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ہی ملے گا، اور ہمیں اور آپ کو جو بھی سزائیں ملیں گی وہ ہمارے اور آپ کے برے عمل کے نتیجے میں ہی ملے گا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان کسی انسان کو اتنی محبت سے سمجھا نہیں سکتا۔ کہہ رہا ہے دیکھو یرید اللہ لیبین لکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دے، اور تم ہم سے پہلے جو متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں وہ کن راستوں پر چل کر متقی اور پرہیزگار بنے ہیں، کن راستوں پر چل کر وہ ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوا ہے، ان راستوں کی بھی ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری کیا کر دے، رہنمائی کر دے، تاکہ تم بھی انہی لوگوں کے راستے پر چلو۔ اور مقصد یہ ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ جب تم اس طرح کے کام کرو گے، ان راستوں پر چلو گے اور تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کو فالو کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی، اس کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ تم کون کام کس مقصد سے کر رہے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا نیت ہے، تم لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہو، لوگوں کے اندر واہواہی لوٹنا چاہتے ہو، یا تمہارا یہ عمل میری محبت میں ہے، میری رضا کے لیے، میرے رسول کی سنت کے پیروی کے نتیجے میں ہے۔ ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر موجود ہر طرح کی بات کو، ہر طرح کی بھید کو، ہر طرح کے حالات سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اس کا حکمت کا ہی تقاضا ہے کہ تمہیں آج وہ سزا نہیں دے رہا ہے، ورنہ تمہارے جس طریقے کا عمل ہے، تم جس درجے کی برائیوں میں مبتلا ہو، جس درجہ کی نافرمانیاں تم کر رہے ہو، اگر اس کی حکمت آڑ نہیں آتی اور اس کا فیصلہ جو اس نے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں، اگر وہ سب ساری چیزیں نہیں طے ہوئی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارگی تمہارے اوپر حملہ کر کے تم کو برباد کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تمام چیزیں کیا ہے؟
انتہائی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو از سرے نو بنانا، اللہ نے تو تمام چیزوں کو ایک مرتبہ بنا دیا ہے، بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنا بہت مشکل نہیں ہے۔ کھانا بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کھانے کو آپ اٹھا کر پھینک دیں اس میں کوئی وقت لگتا ہے کیا؟ برباد کر دیں اسے آپ۔ گھر بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن گھر کو اڑانے میں اور گھر کو نیست و نابود کرنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ بڑا سی بڑی بلڈنگ جو ہے 10 گھنٹے کے اندر لوگ زمیں بوس کر دیتے ہیں، وقت لگتا ہے کسی چیز کو بنانے میں۔ اللہ نے تو تمام کام پہلے کر رکھا ہے، تو اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ منٹوں کے اندر چاہے تو پوری کی پوری دنیا کو اٹھا کر تہو بالا کا شکار کر دے اور زلزلہ لا کر سب کو برباد کر دے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اپنے گناہوں کے باوجود بھی آج دنیا کے اندر جی رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہوئے، تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں، جو لوگ دنیا پرست ہیں، جو لوگ مذہب بیزار لوگ ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی راہ راست سے دور پڑ جاؤ۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس طرح کا موضوع دنیا کے اندر زیر بحث لاتے ہیں جس کے ذریعے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ، تم اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دو، تم اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے احکامات کو ترک کر دو۔ ہمیشہ ان کے ہر عمل کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کے کلچر کو، جس طرح کی تہذیب کو، جس طرح کی بے حیائی کو، جس طرح کے عمل کو وہ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یعنی جو دل کر رہا وہ کر رہے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے مذہب کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، جس کے سامنے رسول کا کوئی حیثیت باقی نہیں رہتا ہے، جس کے سامنے مذہبی کتابوں کا، مذہب کا کوئی اہمیت اور افضلیت باقی نہیں رہتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے میں وہ کروں گا اور میں اس میں آزاد ہوں۔ دنیا یہی نا پٹی پڑھاتی ہے۔ آج آپ جس طرح کے فیصلے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کہتی ہے جس سے چاہو اس سے نکاح کر لو، یہاں تک کہ دنیا اس برائی تک پہنچ گئی ہے کہ مرد مرد سے نکاح کر رہا ہے، نعوذ باللہ، عورت عورتیں سے نکاح کر رہی ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں لوگ رہ رہے ہیں، اور اس کو صحیح ثابت کیا جا رہا ہے۔ آپ جا کر کسی لبرل سے بات کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو شرم آنے لگے گا، آپ کو لگے گا میں ہی غلط ہوں۔ ایسے دلائل دے رہے ہیں، کورٹ سے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر اس طرح کے ڈیبیٹس کروائے جا رہے ہیں لبرلس کو بیٹھا کر کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا مذہب بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ ان کا مقصد کیا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو خود برباد ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی برباد ہو جائیں۔ آپ کے پاس جو ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس جو آپ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے پاس جو قرآن ہے، آپ کے پاس جو آپ کا مذہب سچے طریقے سے موجود ہے، آپ کے مذہب میں ابھی تک کوئی تحریف نہیں ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل پر اگر جا کر غور کریں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم بھی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ دیکھ لیجئے اپنے عمل کے اندر کوئی کام اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا پرو، کوئی ایسا تہوار، کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جس میں آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوں۔ شادی کوئی ملتا ہے کیا کہ پوچھتا ہے شادی سے پہلے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ وسلم نے کیسے نکاح کیا تھا اپنی بیٹی کا، کیا طریقہ سنت ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے، بھلے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، پاجی ہو، کچھ بھی ہو۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب شہوت کے پرستار ہیں، ہم سب نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ہم صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے عمل میں وہ چیز جھلکتی۔ جس چیز کا انسان دعوے دار ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف دنیا ہمیں لے جانا چاہتی ہے، حالانکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے طرف آؤ، ہم تمہارے طرف متوجہ ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور یہ دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں برباد کر دے، تم بربادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ اللہ نے کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اتنا پیار سے کون بتلائے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کر دے، عذاب کو دور کر دے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے، تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے دیکھی جو کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ انسان کی فطرت سے زیادہ واقف ہے۔ اللہ نے کہا انسان کمزوری پیدا کیا گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ انسان عام طور پر نفسانی خواہشات سے مقابلے میں کمزور واقع ہے۔
انسان جب اس کی خواہشات ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے تو عام طور پر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ان خواہشات کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ فطرت ہے کہ تم کمزور ہو، لہذا تمہیں مضبوط ہونا ہے۔ اور کیسے مضبوط ہوگی؟ جب تم سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے، جب تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے، اپنے عمل کے اندر لاؤ گے، تب تم مضبوط ہو جاؤ گے اور ان خواہشات سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان سے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، آپس میں کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے استعمال مت کرو، کسی کا بھی مال آپس میں ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو۔ اور سب سے زیادہ ناحق طریقے سے مال کا استعمال پایا جاتا ہے میراث کے اندر، یہ میراث کا بیان گزرا۔ سب سے زیادہ ناحق طریقے سے مال کا استعمال پایا جاتا ہے ان لوگوں کے یہاں جن کے زیر پرورش میں یتیم بچے ہوتے ہیں، چونکہ یتیموں کے مال کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناحق طریقے سے مال کا استعمال پایا جاتا ہے بیویوں کے مال کے سلسلے میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی عورت میری ملکیت ہے ویسے عورت کا مال بھی میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں اس کا استعمال کروں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال تمہیں ناحق طریقے سے استعمال نہیں کرنا، مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے تمہارا کوئی تجارت ہو، کوئی بزنس ہو، آپسی طور پہ دونوں لوگ پیسہ جمع کر دیے کہ ہم اس سے کام کریں گے اور اس میں جو ضرورت ہوگی تم بھی اپنی ضرورت کو پوری کرو گے اور میں بھی اپنی ضرورت کو پوری کروں گا۔ اگر اس طرح کوئی ایگریمنٹ ہوگی آپسی رضامندی، مطلب رضامندی چاہیے، دوسرے کے مال دوسرے کے سامان کے استعمال کے لیے اس کی رضامندی چاہیے۔ بغیر رضامندی کے کسی کے مال کے استعمال کی اجازت اسلام نے نہیں دے رکھی ہے۔ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس ٹکڑے کو یہاں پر نازل کر کے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ٹکڑے کے ذریعے خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حالات جیسے بھی بن جائے تم اپنی جان کے مالک نہیں ہو، تمہارے جان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اس جان کو پیدا کیا، اس جان کو بنایا ہے، جس نے اس جان کی تخلیق کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، لہذا اس جان کو ختم کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد اس ٹکڑے کو یہاں لانے کے پیچھے کی اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب اجتماعی طور پر ہر کوئی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے استعمال کرنے لگے گا تو وہ سماج کے لیے اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے۔ گویا کہ پورا کا پورا سماج اور معاشرہ خودکشی کر چکا ہے، اس کے اندر سے احساس کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کے اندر سے اس کا احساس مردہ ہو چکا ہے، اور اس سے اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں دوسرے کا مال ناحق طریقے سے استعمال کر رہا ہوں۔ جب احساس ہی مردہ ہو گیا تو وہ انسان زندہ رہ کر کیا ہے؟ صرف اس کا جسم زندہ ہے، حقیقی معنی میں اس کا روح اور اس کا دل مر چکا اور اس کا جنازہ نکل چکا۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں تم خودکشی کی طرف آگے نہیں بڑھو گے۔ کیوں؟ آج تمہارے ساتھ حالات ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، کل وہ تم پر رحم کر دے گا اور تمہارے اندر سے امید جگ جائے گی اور تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، حالات تمہارے لیے بھی بدل جائیں گے۔ آج کے بگڑے ہوئے حالات سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جان لو میں ہر بات تمہیں بتلا دے رہا ہوں، میری یہ صفت ہے کہ میں بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اگر تم ظلم پر ڈٹے رہو گے، زیادتی کرتے رہو گے اور اس طرح کے برے اعمال میں مبتلا ہوتے رہو گے تو جان لو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم نے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے، ہم نے دہکتی ہوئی آگ بھی تیار کر رکھا ہے، جہاں ایک طرف جنت ہے وہیں دوسری طرف جہنم بھی ہے، ہم تمہیں عنقریب اس میں داخل کر دیں گے اور کوئی تمہیں اس دن بچا نہیں پائے گا۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ نا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار اس دن نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پیسہ دے کر بچ جاؤ گے، نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا، نہ تمہارا خاندان کام آئے گا، نہ تمہارے دوست و احباب کام آئیں گے، نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ خود تمہاری ذات تمہارے کام آئے گی۔ ہے نا قرآن کی آیت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی بھاگے گا تم سے، تمہارا بھائی تم سے بھاگے گا، تمہاری بیوی تم سے بھاگے گی، تمہارا باپ تم سے بھاگے گا، تمہارے رشتہ دار تم سے بھاگے گا، کوئی تمہیں بچانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا اگر تم ظلم و زیادتی پر رہو گے تو ظالموں کا کوئی مددگار کل قیامت کے دن نہیں رہے گا۔ فسوف نصلیہ نارا، ہم تمہیں اٹھا کر جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور جہنم میں داخل کرنے کا اللہ کو حق ہے۔
اللہ نے ساری چیزیں وضاحت کر دی، کھول کھول کر بیان کر دیا، اپنی رحمت کا تذکرہ کر دیا اور بتا دیا میرا مقصد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر چلو، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے اور پاکیزہ معاشرے کے اندر زندگی گزارو۔ اس کے باوجود جب تم خود سے چاہتے ہو قبر میں جا کر گرو، تم خود سے چاہتے ہو کہ جہنم میں داخل ہو، تو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہم نے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ تمام کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ کوئی مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ ہم نے جب تمہارے سامنے ساری چیزیں رکھ دی، ساری باتیں بتلا دی، اس کے باوجود تم ظلم و زیادتی پر ڈٹے ہوئے ہو، تم میری نافرمانیوں پر لگے ہوئے ہو، تم میرے رسول کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو اور سنت پر عمل کرنے والوں کے خلاف ٹھٹھا کا بازی کر رہے ہو اور میرے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہو، میرے احکامات کو روند رہے ہو اپنے پیروں تلے۔ کیا سمجھتے ہو تم میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، سے میرے اوپر یہ سب کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ کے لیے؟ انتہائی آسان ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ، منٹوں میں زلزلہ آتا ہے، پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، راتوں رات لوگ برباد ہوتے ہیں۔ رات آپ سنتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے، صبح اٹھتے پتہ چلتا ہے کہ جان بھی گئی اور مال بھی گیا۔ اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، خوشی خوشی گھر سے نکلتا ہے، لوٹتا ہے گھر روتے ہوئے، لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا ہے؟ لٹ گیا میں۔ یعنی منٹوں میں حالات اللہ چاہے تو بدل دے۔ اللہ کے لیے ساری چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف ایک ہی راستہ کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہا اور سن لو، میری رحمت کا اور تذکرہ سن لو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ جو کبیرہ گناہ ہے جس سے ہم نے تم کو منع کر رکھا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے تو جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ تم مرتکب ہوئے ہو، جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم اس کا کفارہ کر دیں گے۔ یعنی بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے تو میری رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور میں تمہیں ایسے جگہ پر داخل کروں گا جو معزز اور قابل احترام جگہ ہے، جہاں مہمان نوازی کی جائے گی تمہاری، جہاں کہ تم مہمان ہوگے۔ مراد ہے میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، کبیرہ گناہوں سے بچو، صغیرہ کے سلسلے میں بھی معافی مانگتے رہا کرو، توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو۔ تمہارے دل و دماغ میں اگر کسی طرح کا تکبر اور غرور اگر گھسا ہوا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے مقابلہ کر لو گے، تو تم غلط فہمی میں ہو۔ میرا مذاق اڑا کر، میرے رسول کا مذاق اڑا کر، میرے دین سے بیزار ہو کر، میرا انکار کر کے تم اگر سمجھتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے، تم سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑے خسارے کا شکار ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا